أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ یوسف کا یہ 10واں رکوع ہے جس کی 10 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں. آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک نئی غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے محل پہنچے، محل میں آزمائشوں سے گزرے اور محل سے جیل پہنچا دیے گئے. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 9 سال گزارے، مختلف حالات سے گزرتے ہوئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی ضرورت بن گئے اور بادشاہ نے خود آپ کو جیل سے بلوایا، اپنے دربار میں اہم عہدہ دیا. جیسے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائے وہ 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں. اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے عہد کی پیشنگوئی کے ذریعے سے فرمائی تھی کہ 7 سال اچھے ہوں گے، بارش ہوگی، غلہ خوب پیدا ہوگا، اور اس کے بعد سے پھر 7 سال عہد کے ہوں گے، غلہ بالکل پیدا نہیں ہوگا، راشننگ کرنی پڑے گی. یہ خواب پورا ہوتا چلا گیا اور دھیرے دھیرے ملک مصر اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بارش کی کمی ہوئی
عہد پڑھنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزانوں کے انچارج ہیں، آپ کے حکم سے غلہ تقسیم ہوتا ہے اور آپ کے حکم سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی اثنا حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دربار میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیق کی کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، تمہارے والد کون ہے، تمہاری والدہ کون ہے، تمہارے بھائی کون ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ خود تمہارے کہنے کے مطابق ایک اور تمہارے جوان بھائی ہیں، لہذا وہ کیوں نہیں آتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابا حضور ہے کہ چھوڑتے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر آئندہ سال غلہ لینے کی نوبت آ جائے تو سارے نوجوانوں کو حاضر ہونا پڑے گا، اگر تم 11ویں بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ تم کو نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اور ان کے سامان میں جو قیمت وہ ادا کرنے کے لیے لائے تھے وہ قیمت بھی رکھوا دی۔ غلے کے تھیلے میں جس میں گیہوں تھا یا کوئی ایسی غذائی اجناس تھی، اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ چیزیں رکھوا دی جو بطور قیمت انہوں نے پیش کی تھی۔ اور انہوں نے بطور قیمت کیا چیزیں پیش کی تھی؟ گھر کا ساز و سامان تھا جو انہوں نے پیش کی تھی۔ لازمی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی سونے کے سکے، چاندی کے سکے تھوڑی رہے ہوں گے، لازمی بات ہے وہ گھر کا ساز و سامان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا کہ گھر کا ساز و سامان وہ بطور قیمت لے لیا جائے، لہذا واپس فرمایا۔ اب جب یہ قافلہ گھر پہنچا اور گھر میں غلہ کھولا گیا اور یہ فرزندان یعقوب ہے کہ تعریف کرتے جا رہے ہیں، ابا اچھے بہترین بادشاہ ہیں، انصاف پسند ہیں، اللہ والے ہیں، ولی صفت ہے، اور انہوں نے بہت حسن سلوک کیا، 3 دن ہماری ضیافت کی، تو اس طرح کی اس طرح کی۔ اسی اثنا سامان کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں قیمت بھی واپس آ گئی، تو کہہ پڑے بضاعتنا ردت الینا، کہ جو چیز ہم نے بطور قیمت ادا کی تھی وہ چیز بھی واپس کر دی گئی، لہذا آئندہ سال اب ہم غلہ لینے جائیں گے تو بنیامین کو 11ویں بھائی کو ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہل تیار نہیں ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی کہ تم بنیامین کو لے جاؤ، ایک ہی تو میری خدمت میں رہتا ہے، اس کو بھی لے کے چلے جاؤ گے تو مجھے کون دیکھ بھال کرے گا میری؟ لیکن ان بھائیوں نے اصرار کیا اور یہ کہا کہ ملک مصر نے، عزیز مصر نے یہ شرط لگا دی کہ آئندہ اگر تم اپنے 11ویں بھائی کو نہیں لاؤ گے تو ہم غلہ نہیں دیں گے، گھر کے پورے افراد آنا چاہیے، والد صاحب تو ضعیف ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نوجوان بھائی کو کیوں چھوڑ کر آتے ہو، لہذا ہم بنیامین کو لے جائیں گے۔ بہت بات چیت ہوتی رہی، اس کے بعد اخیر کار حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور دوسرے سال حضرت بنیامین کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم وغیرہ لینے کے بعد چھوڑا، اور یہ قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا میں وہ گمشدہ بھائی ہوں یوسف جو بچپن میں تم سے جدا ہو گیا تھا، تو میرے پاس رکنا چاہو گے یا گھر واپس جانا چاہو گے؟ بنیامین نے کہا کہ یہ 10 بھائی مجھے بہت ستاتے ہیں، اگرچہ کہ ابا بہت محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قریب رکھتے ہیں، لیکن بڑی جلسی ہے، حسد ہے، بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس میں رک جاؤں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کا قانون یہ ہے کہ جو باہر سے آیا ہوا ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں ملک شام سے، ملک شام جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، جس کا ایک ٹکڑا آج فلسطین بنا ہوا ہے، اسی فلسطین میں حبرون نامی شہر تھا جس کا آج موجودہ نام الخلیل ہے، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔
تو یہ آ رہے تھے بلاد شام سے، ملک شام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے مصر کے نگہبان، مصر کے سربراہ۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس ملک کا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے، جو مسافر آئے گا سامان لے گا واپس چلا جائے گا، میں تم کو روک نہیں سکتا ہوں، الا یہ کہ ایک ترکیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک پیالہ چھپایا جائے گا، تلاشی لی جائے گی، تمہارے سامان میں پیالہ نکلے گا، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی سزا چور ہوتا ہے، چور حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں وہ چوری کرتا ہے، لہذا تم کو میرے حوالے کر دیا جائے گا اور میں تم کو روک لوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد پکارنے والے نے آواز لگائی، اذن مؤذن ایتھا العیر، اے قافلے والو، ایک پیالہ غائب ہو گیا ہے، ایک اہم چیز، انکم لسارقون، تمہیں میں سے کوئی چور ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، ہم چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں قحط کے کہ شام میں بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہے، لہذا ہم کھانے پینے کی چیزوں کے انتظام کے لیے آئے ہیں، اچھے خاندان کے ہم لوگ ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو کہا نہیں، ایسے تھوڑی چھوڑا جائے گا، تلاشی ہوگی۔ چنانچہ تلاشی لی گئی، بڑے بھائی، دوسرے نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، یہاں تک کہ حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی اور اس میں سے وہ پیالہ نکالا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو چوری ہوئی، اور تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کی ہے، تو پیالہ نکل آیا۔ لازمی بات ہے وہ آزمائش میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی سزا ہے اسی پہ عمل ہوگا، لہذا ہم ان کو روک لیں گے بنیامین کو۔ تو بڑے بھائیوں نے کہا یہ ممکن نہیں، آپ ایسا کیجئے، ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس سامان ملا ہم اس کو روکیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ غیر ملزم کو، الفاظ میں جو کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، مجرم نہیں ہے، ملزم الزام لگایا گیا ہے، غیر ملزم کو ہم نہیں پکڑیں گے۔ لہذا بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے انداز میں اپنے بھائی کو روک رہے ہیں جس کو طبیعت عام طور پہ قبول نہیں کرتی، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اطلاع ملے گی کہ ایک اور بیٹا میرا وہ نگاہوں سے دور ہو گیا تو ان کو اور صدمہ ہوگا۔ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتنا سوچنے کی ہم کو ضرورت نہیں، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر کی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی رائے نہیں تھی۔ اور یہ بات بار بار آپ کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، چھوٹا کام بڑا کام، سب اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ لہذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھوڑی سی اور بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی وہ آزمائش میں سب سے آگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جو ان سے جتنا قریب ہوگا اتنا آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ اب بنیامین بھی نگاہوں سے جدا ہونے والے ہیں، ایک اور بھائی بھی۔ وہ کیسے؟ فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دونوں نے درخواست رکھی تھی کہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم نے ابا کے سامنے قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا، بہت پکا عہد و پیما کیا تھا کہ ہم ہر حال میں بنیامین کی حفاظت کریں گے، ان کو واپس لائیں گے، لہذا ہم اپنی قسم نبھانا چاہتے ہیں، اور آپ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جس کے سامان میں ہمارا پیالہ ملا ہم اسی کو روکیں گے۔ لہذا اب جب
وہ مایوس ہو گئے اپنی اس گفتگو سے، اپنی اس درخواست پر کہ یہ بات سنی نہیں جائے گی. فلما استيئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے منہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیا، وہ خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ بات چیت کرنے لگے. نجین کے معنی ہوتے ہیں تنہائی کے ساتھ، خلصوا معنی یکسو ہو جانا، یکسو ہو کر، تنہا ہو کر وہ بات چیت کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے. اور اس مشورے میں قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، بڑے بھائی نے کہا جن کا نام روبیل بتایا گیا ہے، بعضوں نے شمعون بتایا، بعضوں نے یہوذا بتایا، نام سے ہم کو کچھ کام نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا، یاد نہیں ہے تم کو، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اباکم، کہ تمہارے والد ماجد نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اللہ کا نام لے کے پکا عہد لیا تھا تم سے، وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو لوٹایا جائے گا، بنیامین کو تم لے کر آؤ گے واپس، ان کی حفاظت کرو گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ 10 بھائیوں کا رویہ حضرت یوسف کے بعد بنیامین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، حسد ہے، تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، جملے کستے رہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بنیامین کو تکلیف نہ پہنچائیں، اسی لیے پوری قسم لی تھی. اب قسم کھانے کے بعد اور عہد و پیما کرنے کے بعد، حضرت یعقوب سے وعدہ کرنے کے بعد، ان کو یہ برا لگنے لگا کہ اب وہ خالی ہاتھ یعنی حضرت بنیامین کے بغیر واپس پہنچے. لہذا انہوں نے یہ ایک بات تو یہ کہی، دوسری بات کہی وَمِن قَبْلِ مَا فَرَّقْتُمْ فِي یوسف، اور ایک بات یاد رکھو، اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں جو تم نے زیادتی کی وہ بھی تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. یوسف کو بھی تم نے بڑی خوشامدوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے لے گئے تھے اور پھر جنگل میں لے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا تھا. اور ابھی یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. ان کے سامنے ابھی یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بقید حیات ہیں. لہذا کہا یہ کہ اس سے پہلے تم نے جو یوسف کے ساتھ زیادتی کی وہ بھی یاد رکھو. اب بنیامین کو ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو پھر کیسے تم والد صاحب کو منہ دکھاؤ گے. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہا میں نہیں چھوڑوں گا مصر کی سرزمین کو اس وقت تک جب تک کہ یا تو خود والد ماجد ابا اجازت دے دے آنے کی، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے یہاں میں وفات پا جاؤں، یہیں ختم ہو جاؤں. یہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں. یہ وہی بھائی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا جب مشورہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ مار ڈالو یوسف کو تاکہ ابا کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے. جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو یہی وہ بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، ایسا کرو زیادہ سے زیادہ کہ کسی گہرے کنویں میں ان کو ڈال دو، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا، یا تو وفات پا جائیں گے یا کوئی اٹھا کر لے جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. جنگل میں کہیں کسی اندھیرے کنویں میں ان کو ڈال دو. یہ ایک حد تک نرم دل تھے، لہذا انہوں نے یہ تجویز رکھی تھی اور انہی کی تجویز پر اتفاق ہوا تھا اور کنواں تلاش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ماجرا سناؤ. اگر حضرت یعقوب اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، تم واپس آ جاؤ تو میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ میں اسی زمین پر پڑا رہوں گا، یہی میری وفات ہو جائے گی، میں یہاں ہٹنے والا نہیں، زمین کو چھوڑنے والا نہیں. فلن ابرح الارض، میں پکڑا چمٹا رہوں گا سرزمین کو، یہی پڑا رہوں گا. حتی یأذن لی ابی، یا تو ابا اجازت دیں، او یحکم اللہ لی، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے حق میں قابل قبول ہوگا. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ شام جاؤ، والد صاحب کے پاس جاؤ، لوٹ پڑو اپنے والد کے پاس. فقولوا، اور کہو ان سے، یا ابانا ان ابنک سرق،
ابا آپ کے فرزند نے چوری کی، وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی اپنے علم کی بنیاد پر ہم نے دی تھی، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چوری کا کیس ہونے والا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو ہم بچا لیں گے، ان کو کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہوگی تو ہم حفاظت کر لیں گے، اپنے شر سے ہم ان کو محفوظ رکھیں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسی چوری ہو جائے گی اور اس سزا میں حکومت خود ان کو پکڑ لے گی۔ لازمی بات ہے حکومت کے سامنے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور غیب کے سلسلے میں ہم کچھ جاننے والے نہیں تھے، غیب کی حفاظت کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے تھے، لہذا ہم نے قسم تو کھائی تھی ان کو بچانے کی، ان کی حفاظت کرنے کی، لیکن اس حد تک جس حد تک ہماری معلومات، یہ معلومات سے تو آگے کی بات ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اب لازمی بات ہے یہ بنیامین کے سلسلے میں جو کہہ رہے ہیں کہ ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، تو ان کا اپنا مشاہدہ تھا، انہوں نے دیکھا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت بنیامین نے چوری کی، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، حضرت بنیامین نے چوری نہیں کی تھی، وہ ایک تدبیر تھی جس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا تھا، لہذا انہوں نے یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام عجیب و غریب حالات سے دوچار ہو رہے ہیں کہ تقریباً 40-35 سال پہلے ایک بیٹا نگاہوں سے غائب ہو چکا ہے جو سب سے زیادہ چہیتا تھا، جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ ان کا جانشین ہوگا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کا حامل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس امانت کا، توحید کی امانت کا پہنچانے والا ہوگا، نبی و رسول ہوگا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندازہ تھا، وہ فرزند غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے دوسرا امتحان بنیامین غائب ہو رہے ہیں، اور تیسرا امتحان بڑے فرزند بھی نہیں آ رہے، تو 12 صاحبزادوں میں سے 3 صاحبزادوں کے سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام آزمائش میں پڑ رہے ہیں، لہذا ان صاحبزادوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ابا آپ تحقیق کر لیجئے، معلوم کر لیجئے، سوال کر لیجئے اس بستی سے جس میں کہ ہم تھے۔ بستی سے سوال کرنے کے معنی یہ ہے کہ بستی والوں سے آپ سوال کر لیجئے، مصر والوں سے آپ تحقیق کر لیجئے کہ یہ کیس ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تو اتنا مشہور کیس ہے کہ سب لوگ واقف ہیں، لہذا آپ اس بستی سے، اس آبادی سے، اس گاؤں سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں، اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے سے آپ پوچھ لیجئے جس قافلے میں ہم آئے ہیں، قافلے والوں سے پوچھئے، آپ تحقیق کریے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یہ ہوا بنیامین سے، چوری کی غلطی سرزد ہو گئی، بنیامین کو روک لیا گیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، اس میں ہم کسی قسم کی کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے تئیں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی، اور بطور گواہی 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، بستی کا مصر میں جا کے تحقیق کر لی جائے یا قافلے میں تحقیق کر لی جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہ قافلے میں جا کر تحقیق کرتے ہیں، نہ مصر والوں سے کچھ پوچھتے ہیں، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بل سولت لکم انفسکم، تم نے اپنے جی میں گڑھ لیا، یہ چیزیں تیار کی اور اس کو تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، میرا بیٹا بنیامین چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی تربیت پر اعتماد تھا، اپنی تربیت پر اعتماد تھا، جو فرزند ان کے پاس 20 سال رہا اور جوان ہوا ان کی خدمت میں، اور جو ابراہیم خلیل اللہ کا پرپوتا ہے، اسحاق کا پوتا ہے، وہ چوری کیسے کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، لیکن لازمی بات ہے کہ یہ پورے کے پورے 9 فرزند پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے، آپ قافلے میں تحقیق کر لیجئے، مصر میں تحقیق کر لیجئے، ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیس کو طول دینے کے بجائے، کیس کو، مسئلے کو لمبا کرنے کے بجائے معاملے کو وہیں ختم کیا۔ کیا فرمایا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ معاملہ تم نے اپنے دل میں گڑھ لیا ہے،
اور ایک سازش ہے جو تم نے رچ لی، صبر جمیل، میں تمہیں صبر ہی کروں گا، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ وہی جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام دہراتے ہیں جو جملہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے، تقریباً 35 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی پہ فرمایا تھا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو لے کر آئے، پورے کے پورے 12 فرزند جمع ہو جائے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں بیان کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشاروں میں حضرت یوسف سے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹے دیکھو، اللہ تعالیٰ تم کو ابراہیم کی میراث دینے والا ہے، جو نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں چل رہی ہے اب میرے ذریعے سے تم تک منتقل ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آگے چل کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کا رسول بننا ہے، اللہ کا نبی بننا ہے، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، لیکن ماحول کچھ اور تھا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اندازہ لگائیے، پیرانہ سالی ہوگی، بڑی کمزوری ہوگی، عمر 80 سے بھی زائد متجاوز ہو چکی ہے، بلکہ قریب 100 سال کی عمر ہو رہی ہے۔ اس بڑھاپے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نہ نکل سکتے ہیں، نہ مصر جا سکتے ہیں، نہ تحقیق کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بس میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے سامنے پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے، یہ بات بعید نہیں اللہ کی ذات سے کہ وہ سب کو لے آئے، کیوں؟ وہ بڑا علم والا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو تو یہ علم ہے کہ ایک انسان مر جانے کے بعد اس کے ذرے کروڑوں کی شکل میں تبدیل ہو جانے کے بعد کہاں کس کا ذرہ کہاں پڑا ہوا ہے، اس کو کیسے جمع کرنا ہے، کتنی زمین کی تہ میں انسان کے اجزاء بکھر چکے ہیں، وہ جب یہ جانتا ہے تو لازمی بات ہے میرے بیٹے کہاں ہے وہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن وہ حکیم ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس ہر کام میں ایک لاجک ہے، بنیاد ہے، اور حکمت کے ساتھ وہ اپنے فیصلے فرماتا ہے۔ اس کے حکمت کا انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی مشیت کب ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی، لہذا میں صبر کرتا رہوں گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام یکسو ہو گئے، منہ پھیر لیا ان سے، اب ان سے زیادہ بحث تحقیق اور تفتیش اور ان میں لگے بہت زیادہ جھک کرنا، یہ سب چھوڑ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کچھ نہیں کیا، منہ پھیر لیا ان سے، اور اس کے بعد سے وقال یا اسف علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ اسفا کہتے ہیں شدید غم کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم کو چھپاتے ہوئے خاموشی سے کہتے ہیں ہے یوسف، اور ہے یوسف کی یاد، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور آنکھیں ہیں کہ مارے غم کے سفید ہو چلی، سفید ہو گئی اور بینائی تقریباً ختم ہو گئی، نظر آنا کم ہو گیا، یوں بھی پیرانہ سالی، ضعیفی، اور پھر اس کے ساتھ بیٹے کی جدائی اور رونا، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غم کو دبانے والے تھے۔ کظیم کے معنی ہوتے ہیں اپنے جذبات کو دبانا، غصے کے دبانے کے لیے بھی اللہ نے اس لفظ کو ارشاد فرمایا، کاظمین الغیظ ارشاد فرمایا، جو غصے کو دباتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غم کو چھپانا، غم کو دبا لینا، اس کا اظہار نہ ہونے دینا، شور نہ کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی، آنکھیں ان کی سفید ہو گئی تھی مارے غم کے، کیونکہ وہ غم کو دباتے تھے۔ جو غم کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، جو غم کو اندر اندر دباتا ہے اس کا غم وہ اس کے لیے بہت جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے ہی غم کو دبائے ہوئے گھلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والے محسوس کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر غم کا کیا اثر ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، لوگوں نے کہا خدا کی قسم آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ گل جائیں،
हरदन के माने बोसीदा हो जाना, गल जाना, घुल जाना, गम से आप घुल जाए और तकुना मिनल हालिकीन, या फिर आपकी वफात ही हो जाए। जब तक कि आपकी वफात ना हो जाए, आप बिल्कुल गल ना जाए, गम में घुल ना जाए, उस वक्त तक आप बराबर यूसुफ को याद करते रहेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तुमसे क्या लेना देना, तुमसे क्या लेना देना, मैं अपना गम बयान करता हूँ, मैं अपना दर्द दिल बयान करता हूँ अल्लाह ताला के सामने। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी, मैं शिकवा करता हूँ अपनी तकलीफ का, अपने हुज़्न का, अपने गम का, इलल्लाह, अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला के सामने बंदा गम का इजहार करे, अल्लाह ताला के सामने बंदा हाथ फैलाए, अल्लाह ताला के सामने बंदा अपनी जरूरत रखे। ये सब कुछ इबादत है, ये सब कुछ इबादत है। ये बंदगी जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से हटके दूसरों के सामने हाथ फैलाए, अल्लाह ताला से हटके दूसरों के सामने गम बयान करे, अल्लाह ताला से हटके दूसरों के सामने इंसान अपनी जरूरतें बयान करे, मोहताजी बयान करे, ये सब इंसान को बंदगी की डगर से हटा देती है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदा अल्लाह ताला से लौ लगाए और अल्लाह ताला से छोटी से छोटी चीज भी मांगे तो अल्लाह ताला उस पे या तो वो चीज इनायत फरमाएगा या अजर इनायत फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, मेरे जूते की डोरी भी टूट जाती है तो मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ। वो मौला है, वो मालिक है, उसके दरबार में हाथ फैलाना हमारी फजीलत है, हमारी बुलंदी है, हमारी मेराज है। बंदगी असल चीज है। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपना जो गम है, दर्द दिल है, मेरी जो परेशानी है, मेरी जो आजमाइश है, तुम्हारे सामने थोड़ी बयान करता हूँ। मैं तुमसे थोड़ी कुछ लेना देना, अपने मौला के सामने बयान करता हूँ, उससे सरगोशी करता हूँ, उसके सामने रोता हूँ और याद करता हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक चीज याद करके बहुत रोया करते थे, उसमें बड़ी नदामत थी, और वो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सो रहे थे छोटे से 6-7 साल के, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रात की तन्हाइयों में इबादत कर रहे थे और तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न चांद सा मुकड़ा, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो को मुनातिफ कर लिया, निगाह पड़ गई और थोड़ा सा तहज्जुद में जो यकसवी थी और अल्लाह ताला से जो रब्त था उसमें थोड़ा सा खलल आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लिया तो थोड़ा सा दिल लग गया। अब जब दिल लग गया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हमेशा ये नदामत होती थी, मौला एक रात थी जिस तन्हाई में तुझको मैं पुकार रहा था, उस वक्त यूसुफ की थोड़ा मोहब्बत आड़े आ गई थी, अब मैं इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया, शायद वो मेरी कोताही थी। शायद अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मकाम होता है वो बहुत बुलंद होता है, हम अंदाजा नहीं कर सकते। और अंबिया अलैहिस्सलाम तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में वो रूह फूंक दी थी जिसका अर्थ हम अंदाजा नहीं कर सकते। कि हजरत जाबिर दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, कहते हैं कल रात तहज्जुद पढ़ रहा था अपने बाग में, तो जरा बाग में सुबह होने लगी, परिंदे चहचहाने लगे तो थोड़ा दिल लग गया बाग की तरफ, थोड़ी सी तवज्जो अल्लाह के रसूल मेरी बाग की तरफ हो गई, लिहाजा अब मैं आया हूँ, पूरा का पूरा बाग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इस बाग को आप कबूल कर लीजिए, इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसा न करो, घर वालों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, पूरा का पूरा बाग न दो, इसके सिवाय तुम्हारी कोई जरिया आमदनी नहीं है। तो कहा अच्छा अल्लाह के रसूल आधा ले लीजिए। कहा आधा भी ज्यादा है, जज्बात में फैसला न करो, सोच समझ के फैसला करो, बाद में पछताना पड़ेगा। तो कहा अच्छा 3 हिस्से कर लेता हूँ, 2 हिस्से मैं रखता हूँ, 1 हिस्सा दीन के लिए मैं पेश करता हूँ। कहा अच्छा ठीक है। वसुरुसुख कसीर, और कहा ये तीसरा हिस्सा भी 1/3 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तुम कह रहे हो तो हम ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खिदमत के लिए, बैतुल माल के लिए उस बात को कबूल किया। और उनकी हुस्न नियत हजरत जाबिर की, बाग बैरुहा के नाम से वो मशहूर था, उनकी हुस्न नियत थी कि अल्लाह ताला ने ऐसा कबूल फरमाया कि जिंदगी में तो उनके रिश्तेदारों के लिए 2/3 रहा, 2/3 रहा रिश्तेदारों के लिए, उससे वो अपने बाल बच्चों और रिश्तेदारों की खिदमत करते रहे। लेकिन आज वो मस्जिद नबवी का हिस्सा बना हुआ है, आज वो मस्जिद नबवी का जुज़ बन गया, मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुका है।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ روح پھونک دی تھی کہ ایک باغ میں چند لمحوں کے لیے نماز میں بے رغبتی کیا پیدا ہوئی کہ باغ پورا کا پورا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کیفیت جب صحابہ کے اندر پیدا ہو گئی تھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر کیسی رہی ہوگی آپ اندازہ کیجئے. حضرت یعقوب روتے تھے اور کہتے تھے مولا ایک رات میری توجہ اٹھ گئی تھی نا آپ کی عبادت سے, جب آپ کو میں پکار رہا تھا تو یوسف پہ نگاہیں جم گئی تھی نا, یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑ گیا. یہ غم بیان کرتے تھے, یہ صدمہ اور یہ تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں بیان کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ, یہ مقرب ترین بندہ, یہ کس طرح اس آزمائش سے آگے گزرتا ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا صدمہ, میں اپنا غم, میں اپنا دکھڑا بس اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی, وہ یہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, لوگوں اللہ سے مجھے وہ علم ملا ہوا ہے جو تم کو نہیں ملا ہوا ہے, میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ کی جانب سے میں یہ جانتا ہوں, مَا لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے, جس سے تم واقف نہیں ہیں. تم تو سمجھ رہے ہو کہ ایک قصہ پارینہ بن گیا, یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, میں کچھ جانتا ہوں کچھ ہونے والا ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہتے رہے, وقت گزرتا رہا اور روتے رہے, اللہ کے دربار میں اپنا دکھڑا بیان کرتے رہے. دھیرے دھیرے پھر سال 1.5 سال گزرا, پھر غلے کی کمی ہو گئی, پھر فاقہ شروع ہوا اور گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام علیل رہنے لگے, صدمے سے بحال رہنے لگے, اور ادھر غلہ بھی ختم ہو چکا ہے, بھوک کی کیفیت بھی ہے, سامان بھی گھر کا بک چکا. اب ایسی مصیبت ہو گئی کہ سب پریشان ہیں. اس موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو جمع کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں یا بنی اذهبوا, اے میرے بیٹو جاؤ, جاؤ پھر جاؤ تم, اور نہ صرف یہ کہ غلہ لانے کی کوشش کرو بلکہ فتحسسوا من یوسف, یوسف کی خبر اٹھانے کی کوشش کرو, تجسس کرو, کوشش کرو, تحقیق کرو کہ کہیں یوسف تو نہیں ہے. وَأَخِيهِ, اور یوسف کے جو بھائی بنیامین ہے وہ کہاں ہیں, ان کے بارے میں تحقیق کرو, ان کے بارے میں کوشش کرو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اور اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے کی کوشش نہ کرو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, دیکھو اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں, ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا, ہمیشہ اللہ کی رحمت سے لو لگا کر رہتا ہے. وہ بگڑی قسمت کو سنوارنے والا ہے, وہ مصیبتوں میں کام آنے والا ہے, اور وہ کہاں سے انسان کے سلسلے میں کشادگی کے, نجات کے, خیر کے فیصلے فرمائے, اس کا انسان غور بھی نہیں کر سکتا, اس سے انسان پہلے سے گمان بھی نہیں کر سکتا. اور وہ کہاں سے انسان کو غلہ دے, رزق دے, اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کے خزانوں میں کمی نہیں. لہذا اس کی رحمتوں سے تم اپنی امیدیں وابستہ رکھو, دعائیں کرتے رہو اور اس کی رحمت طلب کرتے رہو, انشاءاللہ وہ تمہارے لیے راہیں کھولے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو سمجھایا, یہ ارشاد فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف, اے میرے لڑکوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو, وَأَخِيهِ, اور ان کے بھائی کو بھی, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اور اللہ کی رحمتوں سے اور اس کے فیصلوں سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, کافر ہی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے, اس کے فیصلوں سے اور اس کی خبرگیری سے, اس کی نجات سے, اس کے بھلائی سے مایوس ہو جاتے ہیں. تم مایوس نہ ہونے کی کوشش کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو پورا سمجھایا اور ایک نظم بنایا کہ اب کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے. لہذا وہ روانہ ہوئے, دھیرے دھیرے چلتے چلتے مہینے 2 مہینے کا سفر کیا, پھر مصر داخل ہوئے. مصر میں پھر وہاں تک پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اور لازمی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کوئی قاہرہ میں تھوڑی تھے, قاہرہ تو بہت بعد کا ہے, قاہرہ تو دور اسلامی کی ایجاد ہے. اس سے پہلے جو
मिस्र का कैपिटल था वो बहुत ही ज्यादा जुनूब में था। वो आप अंदाजा कीजिए कि शुमाल से काफिला आ रहा है, बिल्कुल जुनूब की जानिब जाना पड़ रहा है। बहुत दूर लंबे सफर के बाद वो लोग पहुंचे और अब ये जमाना ऐसा है कि ये कहत पीक पर है, आखिरी साल चल रहे हैं। 7 साल के कहत में अब ये 5वां 6वां साल चल रहा है और चारों तरफ के इलाके सारे के सारे खित्ते वो गल्ले से महरूम हो चुके हैं। बड़ी परेशानियां हैं, काफिलों को लूटा जा रहा है, हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। ऐसे मौके पे धीरे धीरे ये लोग चलते हुए पहुंचे। फलम्मा दखलू अलैहि, इजाजत ली महल में दाखिल होने की। महल में दाखिल होने की बारी आई, इजाजत मिली और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमरे में, दरबार में जाके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते थे, दाखिल हुए। फलम्मा दखलू अलैहि, जब दाखिल हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में तो फिर ये लोग अपने आप पर काबू नहीं रख सके, बहुत ही तड़प गए। तड़प के इन लोगों ने दरखास्त की और कहा, कालू या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना दुर व जीना बिबिदाअतिन मुज़्जात फअौफि लना अल-खैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज़िल मुतसद्दिक़ीन। तो ये कह पड़े कि ए अजीज मिस्र, ए मिस्र के सरबरा, ए मिस्र के हुक्मरां, मस्सना व अहलना अद-दुर, हमको और हमारे घर वालों को बड़ी मुसीबत हो गई है। बहुत परेशानी में हम अपने घर वालों को छोड़ाए। छोटे छोटे बच्चे हैं कि भूख और फाके से बिलबिला रहे हैं। हमारी बीवियां हैं कि परेशान हैं, कहाँ से अल्लाह आएगा, कैसे बच्चों को बचाया जाएगा। वालिद माजिद है कि बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, रो रो के उनकी बीनाई ख़त्म हो चुकी है, कमज़ोर हो चुके हैं, किसी भी वक्त उनकी वफ़ात हो सकती है। हर तरह से हमारे हालात बिगड़ चुके हैं। वजीना बिबिदाअतिन मुज़्जाह, हमारे पास कुछ नहीं रहा, बहुत मामूली कीमत हम लेकर आए। और वो मामूली कीमत के सिलसिले में बिदाअतुन कहते हैं सामान को, और मुज़्जाह कहते हैं बिल्कुल बरतने वाली चीजों को। हम ये 2-4 प्लेटें हैं जो लेकर आए, हम ये 2-4 भगोने हैं जो लेकर आए, जो घर में बाकी रह गए थे। अब घर में इसके सिवा कोई सामान नहीं रह गया जो हम पेश कर सकें, लिहाजा हम ये है छोटी मोटी कीमत जो लेकर आए। लेकिन आपसे दरखास्त करते हैं फऔफि लना अल-कैल, कि आप गल्ला पूरा पूरा दीजिए। एक आदमी को जितना गल्ला मिलना चाहिए उतना दीजिए। कोई सोना लेकर आ रहा है, कोई चांदी लेकर आ रहा है, कोई हीरे जवाहरात लेकर आ रहा है, कोई कीमती सामान लेकर आ रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे घर का सरमाया जो भी साजो सामान उठाकर हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, इसको आप कबूल कीजिए, गल्ला पूरा पूरा दीजिए। फऔफि लना अल-कैल, कि तौलिए आप पूरी तरह उसमें आप कमी न करें कि कीमत कम है 2-4 किलो इनको दे दिया जाए, नहीं, जितना एक फर्द का हिस्सा बनता है उतना दीजिए। और आखिर में उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी बहुत ही गिरा गुजरा। उन्होंने कहा तसद्दक़ अलैना, और ए अजीज मिस्र, ए मिस्र के हुक्मरां, आप हमको सदका दीजिए, आप हमको सदका दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे खानवादे इब्राहिम के लिए सदका जायज नहीं है, जानते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मालूम था कि खलीलुल्लाह का कुंबा है, इनको भीख मांगना इनके लिए जायज नहीं। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वो कहने लगे कि तसद्दक़ अलैना, आप हमको सदका दीजिए, इन्नल्लाह यज़िल मुतसद्दिक़ीन, सदका देने वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत खैर का मामला फरमाता है। अल्लाह ताला बड़ी अच्छी जज़ा देता है, बहुत सवाब देता है, अजर अजीम देता है सदका देने वालों को। लिहाजा है बादशाह सलामत, ऐ अजीज़ मिस्र थोड़ा सदका दे दीजिए। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए उनके साहिबजादे सदका मांग रहे हैं, बज़ाहिर एक हुक्मरान से जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब तक सब्र करते आए। उस वक्त भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया जब ये महल में बहुत शान के साथ दाखिल हुए थे और कहा था हम शाम से आए हैं और हम ये सामान लाए हैं, आप हमको गल्ला दीजिए। उस वक्त भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था जब उन्होंने हजरत बिन्यामीन के सिलसिले में कहा कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की तो इसके माने ये कि इसका जो भाई था ना यूसुफ, वो भी चोर था। उस वक्त भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र कर लिया था, लेकिन आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सब्र नहीं हुआ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के पोते, इसहाक के पोते, याकूब के साहिबजादे दरबार में लाइन लगाए भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, तो तड़प गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और रो पड़े
اور کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، تم کو کچھ یاد ہے؟ بے اختیار کہہ پڑے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ دن یاد ہے جس دن تم اپنے بھائی کو کنویں میں دھکیل رہے تھے اور وہ منڈیر کو پکڑ رہا تھا تو اس کا کرتا اتار کے تم نے اس کے ہاتھوں میں باندھ دیا تھا اور اس میں پھر رسی باندھ کے ڈول کی طرح تم نے اس کو کنویں میں چھوڑنا شروع کیا، اور جب بیچوں بیچ وہ پہنچ گیا تو تم میں سے ایک نے رسی کاٹ دی تھی، وہ کتنا تڑپ تڑپ کے تم کو پکار رہا تھا، وہ دن تم کو یاد ہے؟ وہ دن تم کو یاد ہے؟ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں کوئی بیان کرے؟ قالوا انک لانت یوسف، آپ ہی یوسف ہے، آپ کے سوا کوئی یوسف نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے منظر کو بیان کر دے کوئی اور؟ کیسے ہو سکتا ہے اس دن کو بیان کر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے اس ماحول کو بیان کر دے؟ لہذا ان لوگوں نے فوراً کہا، جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہا تم کو یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر یوسف کے بعد ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، بنیامین کو کیسے ستایا، کیسے پریشان کیا، سوتیلاپن کا مظاہرہ کیسے تم کرتے چلے آئے، یہ ساری چیزیں تم کو یاد ہے؟ اذا انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، واقف نہیں تھے، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف، بے شک ایسا لگتا ہے بس آپ ہی یوسف ہیں۔ تو کہا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، دیکھو اندر بنیامین بھی ہے، ان کو لے آؤ، یہ میرے بھائی ہیں بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ آگے چلیے حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے بڑا احسان کیا کہ اس نے تمہاری جلسی، حسد، صبح شام کی تکلیف پہنچانے سے مجھے نجات دی، پھر کنویں میں میں گیا، کنویں سے اس نے نجات دی، محل میں پہنچایا، پھر جیل میں گیا، جیل سے اس نے نجات دی اور آج حکومت تک پہنچا دیا، یہ پروردگار ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لوگوں تم نا امید نہ ہو، اے انسانوں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ نبیوں کے خاندان کے ساتھ خاص ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے خاندان کے نوجوانوں کو اور ان کے صاحبزادوں ہی کو ایسے مقامات عنایت فرماتا نہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک اصول ہے، اس اصول پہ جو بھی کھرا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے، یہ عنایت فرماتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ دو باتیں لکھ کر رکھو، دو باتیں لکھ کر رکھو، اگر یہ دو باتیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی جانب سے کامیابی کے فیصلے ہو کر رہیں گے، ہو کر رہیں گے۔ دو باتیں ہیں، یاد رکھو۔ یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہے جو گویا ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ وہ خلاصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہے، یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہے جبکہ پورا قبیلہ قریش ہے کہ بائیکاٹ کر رہا ہے، جبکہ عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر شدید صدمے ہیں۔ کس چیز کے صدمے ہیں؟ بائیکاٹ کیا گیا، 2.5 سال شیعہ ابی طالب میں، ابو طالب کی گھاٹیوں میں ان کو گزارنا پڑا، اور اس کے بعد واپس آئے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کر چکی ہیں، اور کچھ ہی دن گزرے کہ حضرت ابو طالب وفات کر چکے ہیں، جو اگرچہ کہ ایمان نہیں قبول کیے ہوئے ہیں لیکن بہت سپورٹ کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ وہ چچا بھی اب وفات کر چکے ہیں، حالات بالکل بدل گئے۔ اب مکے کے لوگ اتنے جری ہو چکے ہیں کہ صرف لفظی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے، اب حملے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحن کعبہ میں، نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں اب حملے کر رہے ہیں۔ اتنی ہمت ان کی بڑھ چکی ہے، مایوسی کا دورہ ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ یوسف نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی تائید غیبی کیسی ہوتی ہے، غیب سے وہ کیسے نصرت فرماتا ہے، دیکھو یوسف کے حالات میں دیکھو۔ لیکن ایک اصول اے اللہ کے بندوں اپنے سامنے رکھو، ایک اصول سامنے رکھو، جس اصول کی دو بنیادیں ہیں، ان دو باتوں کو اگر تم سمجھ لو گے تو ضرور اللہ کی مدد نازل ہو کر رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 1 تقوی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا
جن کو حرام قرار دیا ہے ان میں انسان منہ نہ ڈالے۔ مخالفتیں ہو رہی ہیں لہذا بہت اچھا کام شروع کیا، مخالفتیں ہوئی لہذا مخالف کا جواب دینے کے لیے اب جائز ناجائز ذرائع سب کچھ اپنانے لگے۔ ہم نے بھی اشتہارات شروع کر دیے، ہم نے بھی پامفلٹ چھائے کرنے شروع کر دیے، ہم نے بھی اس کے اوپر کیس کر دیا، ہم نے بھی اس کے خلاف پولیس میں شکایت کر دی، ہم نے بھی طاغوت کی عدالت میں اس کا فیصلہ پہنچا دیا، اس کا کیس پہنچا دیا، ہم نے بھی رشوت دے دی کہ بہت بول رہا ہے ہمارے خلاف، یہ ہمارے خلاف محاذاری کر رہا ہے، لہذا ہم بھی اس کے ساتھ وہی کریں جو تدبیر وہ ہمارے خلاف اپنا رہا ہے۔ بلکہ اور آستین چڑھا کے کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، لہذا پتھر سے جواب دینے کے لیے حدود شریعت کو تجاوز کر گئے، تقوی کا دامن چھوڑ دیا، تقوی سے یہ محروم ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اللہ کی رحمت سے امید نہ رکھو۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس وقت آئے گی جب تم اپنے ڈگر پر رہو۔ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی کتنی مخالفت ہوئی، لیکن ان مخالفتوں کے ریئیکشن میں، جواب میں اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے کبھی غلط راہ نہیں اپنائی۔ نعوذ باللہ، یہ ہے تقویٰ۔ حرام کی طرف انسان نہ جائے، غلط چیز کی طرف انسان نہ جائے، اور ریئیکشن میں، جواب میں پھر انسان ایسے کام نہ کر جائے جو حدود تقویٰ سے انسان کو نکال دے۔ لہذا فرمایا انہو من یتقی، نمبر ایک، شرط نمبر ایک یہ ہے کہ تم تقوی کے ساتھ رہو، تم اللہ کے حدود میں رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے۔ ایک بدتمیز سا شخص آیا، اس نے اول فول بکنا شروع کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ باتیں کسنی جو شروع کر دی جو بالکل جائز نہیں تھی، تکلیف دہ تھی۔ بہت حد تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے، لیکن جب حد سے وہ تجاوز کر گیا اور وہ باتیں کہہ دی جو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ کر اس کو جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے ہیں، گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین، پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ مستقل بدتمیزی کر رہا تھا، فول بک رہا تھا، اور جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے ایک ہی تو جواب دیا اور آپ تشریف لے گئے، آپ اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ابوبکر، جب تک وہ بک رہا تھا تو ایک فرشتہ تھا جو تمہارے سلسلے میں حمایت کر کر اس کو جواب دے رہا تھا، تمہارا ڈیفنس کر رہا تھا۔ جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ جب انسان تقوی کی ڈگر پر ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے انسان کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ یہ سادی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کی سنت ہے کہ جب انسان تقوی کی ڈگر پر ہوتا ہے تو پھر اس انسان کی وہ مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ بےگلی نہیں پیدا ہونی چاہیے، بے چینی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ انسان فوراً ہی صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ثابت قدمی، جمے رہنا، صبر کرنا، جس کیفیت پر انسان ہے اس کیفیت پر برقرار رہنا۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبتوں میں صرف یہ کہہ کہ بس صبر کرنا چاہیے، خاموش ہو جائے۔ صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جن معاملات پر ہے وہ معاملات پر جاری رہے، آگے بڑھتا رہے، حالات چاہے جیسے بھی آ جائے، پریشانیوں سے گزرے، الجھنوں سے گزرے، لیکن اپنے معاملات میں کمی نہ کرے۔ جو عبادتیں ہیں، جو خیر خیرات ہے، جو بھلائی کے معاملے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان جاری رکھے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں، اگر تقویٰ ہے اور ثابت قدمی ہے، جمع ہوا ہے انسان، تو پھر وہ سن لے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، دے کر رہتا ہے۔ 10 سال بیت جائے، 15 سال بیت جائے، 25 سال بیت جائے، یہ حالات بدل کر رہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے بدلے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے اور ایک غار میں پناہ لینی پڑی اور ایک نئی بستی میں جا کے بس جانا پڑا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے،
اور مکہ مکرمہ پورا کنٹرول میں آ گیا. وہی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی تم پر حرج نہیں, کوئی تم کو ڈانٹ پھٹکار نہیں, سب کو معاف کیا جا رہا ہے. تقویٰ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے کیسے لو لگا سکتے ہیں؟ پھر تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بڑا لمبا سفر کر کے, اگر آپ موجودہ دور میں اس کا ترجمہ کریں حدیث شریف کا ان الفاظ میں, اگر آپ مجھے کم سے کم اجازت دیں تو میں ان الفاظ میں ترجمہ کروں کہ لمبا سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے پہنچ گیا, اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ہیں کہ غبار آلود, کپڑے ہیں کہ میلے ہو چکے ہیں, بڑا لمبا سفر کر کے پہنچا ہوا ہے. اب اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ میرا آپ یہ کام کر دیجئے, اللہ میرا یہ کام کر دیجئے, اللہ میرا یہ کام کر دیجئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے کہ مأکلہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, اللہ استجاب لہ, کہ کپڑے بھی حرام بھی حرام کے ہیں, سود سے خریدے ہوئے ہیں, رشوت سے خریدے ہوئے ہیں, کھانا لقمے حرام کے گئے ہوئے ہیں, پینا حرام کا ہے, اس کے بعد پکار رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. کیا اس شخص کی دعا قبول کی جائے گی؟ سوچیے آپ, ایسے شخص کی دعا کیا قبول ہوگی؟ تقوی کے بعد جو دعا ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے دین پر حلال پر اکتفا کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے, اس دعا کے اثرات یہ ہوتے ہیں وہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قضا و قدر کو دعا بدل دیتی ہے جس کی بنیاد تقوی ہو, جس کی بنیاد عقل حلال ہو, جس کی بنیاد اطاعت ہو, فرما برداری ہو, اللہ تعالیٰ کے تعلق پر ہو. اور اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو پھر تقوی نہیں ہے, تو پھر کیا؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, کرم کرنے والا ہے, جو ہماری گاڑیوں کو لے کر چل رہا ہے, ورنہ اس قابل نہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو, اس قابل نہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں. عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے, دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے وہ معیار ہونا چاہیے, وہ اسٹینڈرڈ, وہ لیول ہونا چاہیے جو آج بالکل ختم ہو چکا ہے. لہذا پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ثابت قدمی ہونی چاہیے. بہت جلدی آج کا انسان مایوس ہونے لگا ہے, اور آج کے انسان کا عالم یہ کہ آپ سوچئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے تقریباً 40 سے 35 سال کے درمیان کی مدت ہوگی, اتنی بڑی مدت سے نگاہوں سے دور ہے. لیکن اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے ہیں. 40 سال انتظار کرے کہ 40 سال کے بعد اللہ کی مدد آئے گی, 45 سال کے بعد اللہ کی رحمت انشاءاللہ ملے گی. یہ کیا ثابت قدمی تھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر تھی. اور آج عالم یہ ہے کہ بس یوں کام کیا, تدبیر کی, اور دوسرے دن نتیجہ چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں کتنی برائیاں پھیل گئی کہ عالم یہ ہو گیا. اب آفیسر بنی اسکینڈلز کرنا شروع کر دیا, جتنا جلد ہو سکے دولت جمع کر لو, منزل کو پالو. ابھی پاس نہیں ہوئے امتحان, نوکری کے لیے چکر شروع نہیں ہوا کہ نوکری نہیں مل رہی, رشوت شروع ہو گئی کہ کسی طرح کھلا پلا کے ہم نوکری پر لگ جائیں. ابھی دکان نہیں لگائی, 10 دن 15 دن نہیں گزرے کہ زیادہ سے زیادہ آمدنی شروع, جھوٹے اشتہارات شروع ہو گئے, بے ایمانی کی باتیں شروع ہو گئی. آج کا انسان بہت جلدی نتائج کا طالب ہو گیا ہے, جلدی نتائج چاہتا ہے, جس کی وجہ سے صبر ختم ہو جانے کی وجہ سے پھر عالم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہے, اللہ کی مدد بھی نہیں ہے, تائید غیبی بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جس نسخے پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے کلام کی مہر لگا دی, قرآن مجید میں اس کو رکھا, اور یہ ارشاد فرمایا کہ کہا حضرت یوسف نے انہو من یتقی, جو تقوی اختیار کرے گا, ویصبر, اور ثابت قدم رہے گا نا, تو گزرنے دو 7-8 سال, 10 سال, 12 سال. فإن اللہ, دیکھو یاد رکھو, ہرگز اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا کس کو, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, نیک کام کرنے والے کے اجر کو دے کر رہتا ہے. اس کے خزانے میں دیری ہے لیکن اس کے خزانوں سے مایوسی جائز نہیں ہے, دیر سویر بہرحال مل کر رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرما دی اور اپنے بھائیوں کو
جو ماہر جلسی کے حضرت یوسف علیہ السلام سے نجات حاصل کر کے ابا کی محبت حاصل کرنے کے فارمولے پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کی حقیقت بتا دی تو اس کے بعد وہ ان پر بہت ہی ندامت کا غلبہ ہوا، بہت پچھتاتے رہے۔ لیکن بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام بہت دور ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی خوشخبری پہنچنی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی محل بلانا ہے۔ وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا وہ خواب پورا ہونا ہے، لہذا اس کے بعد کچھ اور حالات ہوئے، اور اس حالات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ آئندہ آنے والی آیتوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔